سب سے پہلے جو فیصل واؤڈا صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس پہ اس خود نوٹس لیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس کو کنسیڈر کرنا ضروری تھا اور اس پہ نوٹس لینا لازمی تھا؟ اور اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ فیصل واؤڈا صاحب تو ایک مرتبہ پہلے بھی ایک عدالتی فیصلے کی نظر ہوئے، اس کے بعد اب وہ سینیٹر بن کے آگے. دیکھیں، فیصل واؤڈا صاحب کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ عجیب و غریب معاملہ تھا. یہ پریس کانفرنس اس خط کے بعد آئی جو بابر ستار صاحب نے لکھا اپنے چیف کو کہ جی پھر مجھے اپروچ کیا گیا ہے اور ایک کیس سے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا ہے، جس کی وضاحت اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کر دی، وزیر اطلاعات نے بھی کر دی اور وزیر قانون نے بھی کر دی. لیکن واؤڈا صاحب اپنے مزاج کے مطابق آئے، خوب قرضے برسے اور یہاں تک کہہ دیا کہ آپ پگڑیاں اچھالیں گے تو ہم آپ کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے. اب سمجھ نہیں آتی کہ جو انفارمیشن انہوں نے مانگی تھی اگر وہ 15 دن میں نہیں ملی تو 16ویں دن میں مل جاتی. اس پر اتنی دھواں دار لیکن وہ پریس کانفرنس کے بعد ہی ملی، ایک دن بعد بھی مل جاتی، 4 دن بعد بھی مل جاتی، کوئی ایسی تھی. اب اس میں جو ایشو انہوں نے بنایا ہے وہ گرین کارڈ کو بنایا ہے کہ ایک جج کے پاس گرین کارڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عوامی نمائندوں پر یہ پابندی ہے کہ وہ ڈول نیشنل نہیں ہو سکتے، دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے، تو پھر ججوں کے پاس اگر گرین کارڈ ہے تو وہ کیسے جائز ہو گیا؟ یہ ان کا بنیادی سوال تھا جو انہوں نے حملہ کیا کہنا چاہیے. پہلی بات تو کیا ہے، یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ گرین کارڈ کیا نیشنلٹی ہوتی ہے یا ایک پرماننٹ ویزا ہے، یعنی انڈیفینٹ پیریڈ کے رہنے کے ایک سہولت ہے. جس طرح یو کے میں ILR اس کو غالباً کہتے ہیں کہ آپ رہ سکتے ہیں اگر وہ آپ کو مل جائے، لیکن آپ نیشنل نہیں ہوتے. نیشنلٹی اس کے بعد کی اور صورت ہے. آپ اس کو پھر آپ کو وہاں کا نیشنل ہونے کے بعد آپ کو پہلا جو پاسپورٹ ہے وہ بھی سرنڈر کرنا پڑتا ہے. UK کے ساتھ تو ہمارا چونکہ ڈوئل نیشنل کا معاہدہ ہے اور لیکن امریکہ کے ساتھ شاید ایسا نہیں ہے اور کئی اور ممالک کے ساتھ وہاں ہمیں اپنی جو پہلی شہریت ہے وہ ترک کرنی پڑتی ہے. یہ پابندی، اس پر پابندی کا ایک پس منظر ہے. جب 1971 میں بنگلہ دیش الگ ہوا تو اس وقت ہمارا آئین بنا اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہم دولت مشترکہ سے نکل گئے تھے. دولت مشترکہ سے نکلنے کے بعد ہمارے جو شہری وہاں موجود تھے UK میں یا UK کے جو الائز ہیں وہاں، کیا وہ پاکستانی شہری رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو ہم نے اپنے آئین میں رکھا کہ وہ ڈوئل نیشنلٹی ہو سکتی ہے. ایک آدمی بیک وقت UK کا اور پاکستان کا شہری ہو سکتا ہے. اور یہ کامن ویلتھ کنٹریز بہت سے ان کا دولت مشترکہ کا معاملہ تھا، ہم نکل گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہوگا وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہوگا. لیکن ارشاد صاحب یہاں دیکھیں ایک ٹیکنیکل معاملہ یہ ہے کہ جو گرین کارڈ آپ ہولڈ کرتے ہیں امریکہ کا تو اس میں ایک اوتھ آف ایلیجنس ہوتا ہے. نہیں، گرین کارڈ میں میرا نہیں خیال. نہیں، اوتھ آف ایلیجنس گرین کارڈ میں بھی ہے اور اس کا وہ باضابطہ ایک حلف ہے اور وہ حلف یہ کہتا ہے اگر آپ کہتے ہیں نہیں، اب یہ پہلے چیک کریں نا، گرین کارڈ میں ایسا حلف نہیں ہے کیونکہ حلف جب آپ اٹھا لیں گے تو آپ کو پہلی نیشنلٹی جو ہے نا. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، جو میری انفارمیشن کے مطابق جو میں نے اس کو چیک کیا اس کے مطابق جو ہے وہ اوتھ آف ایلیجنس ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بالکل اور مکمل طور پر کسی بھی غیر ملکی شہزادے، طاقتور ریاست یا خود مختاری سے وفاداری کو ترک کرتا ہوں جس کا میں اب تک ایک موضوع یا شہری رہا ہوں اور میں اس کی حمایت کروں گا اور ریاست متحدہ امریکہ کے آئین اور قوانین کا دفاع کروں گا. ٹھیک ہے، مان لیا. ٹھیک ہے. اب آپ کے آئین نے سوائے عوامی نمائندے کے کسی کو یہ پابند نہیں کیا کہ وہ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتا. اس وقت یہ بیوروکریٹ سے متعلق ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا. ہاں کہا تھا، لیکن عملاً تو ہمارے اس وقت بہت زیادہ ہائر رینک کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ کینیڈا کے شہری ہیں. یہ تو آپ کے علم میں ہے. اچھا، ہمارا کینیڈا کے ساتھ تو ڈوئل نیشنلٹی کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن وہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ایک لسٹ بھی آئی تھی اس حوالے سے.
سفارت خانوں میں جاتے ہیں وہاں پہ سفارتکاروں کے پاس نوکری پہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ نیشنلٹی لے لیتے ہیں. بالکل ایسے. یا تو آپ ایک عوامی نمائندے ہیں, آپ تحریک پیش کریں سینٹ میں کہ جناب یہ ڈول نیشنلٹی ختم کی جائے. کوئی بھی شخص جو سرکاری ملازمت پہ ہے, خواہ وہ جج ہے, خواہ وہ بیوروکریٹ ہے, خواہ وہ پولیس افسر ہے, خواہ وہ کسی اور ادارے کا ملازم ہے, وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا. پاکستان کی شہریت جب اس نے کسی اور ملک کی شہریت حاصل کر لی ہے, پاکستان کی شہریت بھی ختم ہوگی, پاکستان کی ملازمت بھی ختم ہوگی, پاکستان کی مراعات بھی ختم ہوگی. یہ قانون بنا لیں, آئین میں ترمیم کر دیں. لیکن جب تک یہ چیز آپ نے سہولت دی ہوئی ہے پھر اس پر کوسچن نہیں کر سکتے. پھر آپ ڈیبیٹ اسمبلی میں یا سینٹ میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ برقرار رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے. یہی کوسچن ووٹرز کے لیے بھی, اور وہ ان کے لیے یہی ہے کہ یہ طے ہو جانا چاہیے کہ وفاداری کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیکن اگر یہ قانون بھی موجود ہے, یہ سہولت بھی موجود ہے, اور آپ کسی ایک شخص کو اس وقت نشانہ بناتے ہیں جب وہ کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف دیتا ہے یا وہ شکایت کرتا ہے کہ میں دباؤ کا شکار ہوں, تو یہ صاف بدنیتی ہے اور یہ ملائن کرنے کی, بدنام کرنے کی, اگلے شخص کو اس کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش ہے. اس کے علاوہ اس کو نہیں کہا. اور کل صرف واوڈا صاحب اکیلے نہیں تھے, کامران ٹیسوری صاحب نے بھی اسی حوالے سے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد عطا اللہ طاہر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. آج مصطفیٰ کمال صاحب نظر آ رہے تھے, وہ بھی یہی ایشو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. بھائی آپ تو حصہ ہیں پارلیمنٹ کا, آپ لوگ شکایتیں کیوں کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں. دوسری طرف آتے ہیں, بڑی اوپنلی بات ہے. جو آج نوٹس لیا گیا ہے, میرا خیال ہے اس میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے جی, اور یہ طے ہوگا ایک طرف سے. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, طارق بشیر چیمہ صاحب اور زرتاج گل صاحبہ آج مسئلہ بہاولپور پہ الجھ پڑے. خیر بعد میں معافی تلافی ہو گئی, لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس لیے دکھ ہوتا ہے ارشاد صاحب کہ بہاولپور ایک ریاست اور ایک, کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک عظیم شجرے کی ملکیت ہے, اور اب وہ ایک طنز بن گئی. نہیں, بہاولپور تو طنز نہیں بنا. بہاولپور یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا, نہیں اور بھی تو بڑے واقعات ہیں بہاولپور سے ریلیٹڈ, اور بھی تو واقعات ہیں. ہاں ہیں, مطلب بہاولپور کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اور عباسی خاندان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا. ہاں, عباسی خاندان کے کمزوریاں اپنی جگہ پہ موجودہ لوگوں کی. ہاں, میں اسی بہاولپور کے عباسی خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دور میں وہ حکومت کرتے تھے. اب ان کی حالت بیچاروں کی یہ ہے کہ وہ ٹکٹ کے لیے کبھی نواز شریف صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں, کبھی زرداری کے سامنے اور کبھی عمران خان کے سامنے. تو یہ تو ایک ہے نا, اور کیا لیگیسی تھی, کیا ورثہ تھا, اور کیا حالت ویژن تھا, سب سے بڑی بات. اور نواب صاحب بہاولپور کا تو آپ کو علم ہی ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے یا سینٹ ہے یا اسمبلیاں ہیں, اس کا ایک پوری دنیا میں بدمزگی ہوتی ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن مثالیں بھی ہم دیتے ہیں, جاپان میں یہ ہو گیا, یو کے میں یہ ہو گیا, فلاں. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم معاشرہ ہے جہاں کی اپنی تہذیبی, ثقافتی اور مذہبی روایات ہیں, اور جہاں تو تکار جو ہے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ.